زندگی آپ کو بہت دفعہ اسپیچ لیس کر دیتی ہے۔ وہ جو شاعر کہتا ہے نا کہ اس موڑ پر لے آئے گی دنیا تمہیں آخر، ہنسنا تو بڑی بات ہے رو بھی نہ سکو گے۔ بہت بار زندگی ہمیں ایسی سچویشن میں لے آتی ہے کہ ہم اسپیچ لیس ہو جاتے ہیں۔ ہنسنا تو بڑی بات ہوتی ہے، رو بھی نہیں سکتے، ایسے اسٹک ہو جاتے ہیں کہ حالات کسی سے بیان کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ایسے ہی لمحات میں نکلی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے، اور ایسے ہی لمحات میں اگر آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو اس تکلیف کی آواز عرش تک پہنچتی ہے، اور اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ عرش سے نیچے اتر کے آ کے اپنے بندے کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فلاں میرا مظلوم بندہ ہے، اس کی مدد کرو، اور فرشتے اس کی مدد کو دوڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت امن پسند لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ رب العزت صلح کو پسند کرتا ہے، اس لیے ہر وقت انسان کو جھکنا چاہیے، صلح کی طرف بڑھنا چاہیے، اور اس کو اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ صلح کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ ہم ایموشنلی کمزور ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم فوراً لڑائی جھگڑے کی طرف بڑھتے ہیں، فوراً جو ہے وہ بغض کی طرف بڑھتے ہیں، فوراً نفرت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، فوراً ہم نفرت کو چوز کرتے ہیں اپنے لیے، اور اس نفرت سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، خود کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ سب سے بڑی تکلیف ہم اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم امن میں نہیں رہتے، ہم خوش نہیں رہتے، تو ہمارے سارے کے سارے باڈی پارٹس جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، اور ہمارا رب بھی ناراض ہوتا ہے، دنیا بھی ناراض ہوتی ہے، تو اس طرح سے ہم نہ دنیا کے رہتے ہیں نہ پھر آخرت کے۔ اور جب ہم امن کو چوز کرتے ہیں، جب ہم صلح کو چوز کرتے ہیں تو پھر خوشحالی آتی ہے۔ جب ہم محبت کو چوز کرتے ہیں تو پھر معاشرے میں امن ہوتا ہے، آپ کے گھر میں امن ہوتا ہے، آپ کے دل میں سکون ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کسی اور چیز کو اہمیت نہیں دیتے تو نہ دیں، لیکن اپنے سکون کو تو اہمیت دینی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے دور کیجیے جو آپ کے امن کو برباد کرتے ہیں، جو آپ کے امن کو خراب کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اصلاح کرنا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں امت وسطیہ بنایا، اس لیے ہم پہ تبلیغ لازم ہے۔ ہم وہ امت ہیں جو درمیانی امت ہے، جو ایسی امت ہے جس پہ تبلیغ واجب کر دی گئی ہے۔ جب خطبہ حجۃ الوداع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان جہاں پر موجود ہے، جس نے میری باتیں سنی ہیں، وہ ان باتوں کو آگے پہنچا دے، اور جن کو پہنچایا جائے ان سے بھی کہہ دیں کہ وہ آگے پہنچا دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے میری بات ڈائریکٹ سنی وہ اس طرح سے عمل نہ کر سکیں جس طرح سے کوئی ان نون پرسن جس نے مجھے دیکھا نہیں، جو مجھ پر ویسے ہی ایمان لایا، اور وہ میری بات کو اہمیت دے گا اور وہ اسلام کو زندہ رکھے گا۔ اور ہم پر تبلیغ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم وہ امت ہیں جو نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور بدی میں ایک دوسرے کے ساتھ، برائی میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے۔ تو اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی ورتھ کو پہچانیے، اپنی حیثیت کو دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، تو آپ کیسی حرکتیں کرتی ہیں؟ خود کو جج کیجئے، خود پہ فوکس کیجئے، کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے؟
کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے دل توڑیں، ہم اپنی حیثیت کو بڑھانے کے لیے، یا پھر ہم صرف اپنی ایک چھوٹی سی نادانی کو چھپانے کے لیے ہم اپنی بہنوں کے، اپنے بھائیوں کے دل توڑتے پھریں اور ان کی جو ہے وہ خاموش بد دعائیں لیں۔ تو ایسا مت کیجیے، اپنی ورتھ کو پہچانیے کہ آپ ہیں کیا۔ اللہ نے آپ کو ہیرا بنایا ہے اور آپ مٹی بن رہی ہیں۔ کیوں؟ ہم کیسے کسی کو تکلیف دے سکتے ہیں؟ ہم کیوں کسی کو تکلیف دینا چاہتے ہیں؟ آپ کسی کی تکلیف کو بھی نہ سوچیں، آپ اپنی تکلیف کو سوچیں۔ جب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، ہم اپنی جانوں پر ظلم کرتی ہیں، چگلی کر کے، غیبت کر کے، بغض رکھ کے، اور پھر دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر کے ہم اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ بہت سارے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو کبھی بھی زندگی میں خوش نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود خوش ہونا نہیں چاہتے، وہ دوسروں کی خوشیاں لوٹنے کی کوشش میں اپنی خوشیاں برباد کرتے ہیں۔ اور ہم میں سے 99% لوگ اس وقت اس طرح کے ہو چکے ہیں جو صرف لیگ پولنگ پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ جہاں بھی آپ دیکھ لیں، گھروں میں دیکھ لیں، آپ اپنی ورک پلیس پہ دیکھ لیں، آپ اسکولوں کالجوں میں دیکھ لیں، ہر جگہ پر ہمیں ایسی ہی تعلیم دی جا رہی ہے جو کہ صرف مادیت پرستی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، جو صرف یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے اپنے لیے چھیننا ہے، آپ نے اس ریس کا حصہ بننا ہے اور آگے بڑھنا ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت پاک ہے اور وہ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، ایسے لوگوں کو دوست بناتا ہے جو احسان کرنے والے ہوں۔ اللہ رب العزت محسنین کو اپنا دوست کہتا ہے۔ تو ہم کیا ہیں؟ ہم احسان کا بدلہ احسان بھی نہیں رکھتے، ہم اس چیز کو اپنا گلٹ بنا لیتے ہیں اور پھر ہم آگے بڑھنے کی بجائے صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دوسرے کو گرا کر آگے بڑھ جائیں۔ تو دوسرے کو گرا کر کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ قانون فطرت ہے۔ آپ اللہ کے قانون کو چیلنج نہیں کر سکتی ہیں، آپ جتنی بھی تیز ہوں، آپ جتنی بھی ہوں، آپ کو صرف اپنی خوشی پہ فوکس کرنا ہوگا۔ اور جب آپ اپنے اوپر فوکس کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں کے لیے وقت نکال سکیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور ہم اس آیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اس آیت کو سمجھیں گے کیسے؟ سمجھتے ہیں ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جب جہنم میں جائیں گے تو ہی ہماری جانوں پر ظلم ہوگا۔ ہم اپنی جانوں پر دنیا میں بہت ظلم کرتے ہیں، اپنے سے ریلیٹڈ لوگوں کو بہت تکلیف پہنچاتے ہیں، خود کو تکلیف میں رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو جہنم بنا لیتے ہیں۔ تو اس جہنم میں ہی آپ کی اگلی جہنم بھی پوشیدہ ہے۔ جب آپ کا راستہ ہی ایسا ہو گیا کہ جو کھوٹا راستہ ہے، جو جہنم کو جاتا ہے، جھوٹ کا راستہ ہے، تو پھر آپ کیسے اپنی اصلاح کر سکتی ہیں یا آپ اپنے بچوں کی اصلاح کر سکتی ہیں؟ آپ نے صرف خود کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ دنیا میں ایک ہی شخص ہے جس کو آپ ٹھیک کر سکتی ہیں اور وہ آپ خود ہیں۔ آپ دوسروں کی نیگیٹیوٹی کو جانے دیجئے، کوئی جتنا بھی نیگیٹو ہوگا اس کی نیگیٹیوٹی اس پر ہی آتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت خود سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ اور کمال آئے غصے پر غصہ۔ ان لوگوں نے اپنے لیے غصے پہ غصہ کمایا اور اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے گئے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے مہر لگا دی۔
اللہ نے مہر لگا دی، اللہ نے ان کے کانوں پہ مہر لگا دی، اللہ نے ان کی آنکھوں پہ مہر لگا دی، اللہ نے ان کی زبانوں پہ مہر لگا دی۔ وہ گونگے ہیں، وہ بہرے ہیں اور وہ اندھے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں ان گونگے، بہرے اور اندھے لوگوں کی لسٹ میں سے خود کو نکالنا ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری کسی اور کی نہیں، ہماری ہے۔ اگر ہم اپنی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتے تو پھر ہم کسی اور کی رسپانسبلٹی کیسے لیں گے؟ پہلے ہمیں خود کو ہی ٹھیک کرنا ہوگا، پہلے ہمیں اپنے آپ کے اوپر کام کرنا ہوگا، خود کو اوور تھنکنگ سے، خود کو نیگیٹیوٹی سے نکالنا ہوگا۔ پہلے ہر چیز کو پازیٹیو دیکھنا شروع کریں گی، دین آپ جو ہے وہ ہیپینس کی طرف بڑھیں گی۔ جب آپ ہیپینس کی طرف بڑھتی ہیں تو پھر آپ کی زندگی کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ تو آج سے، ابھی سے اور اسی وقت سے آپ کو خود پہ فوکس کرنا ہے اور اپنی ہیپینس کے لیے کام کرنا ہے۔ That's all right. Thank you so much. جزاک اللہ۔